الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ رب العزت نے مخلوقات کو یکسانیت کے ساتھ پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے اندر تفاوت اور فضیلت کو قائم کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو، جیسا کہ اللہ کی وہ ایک مخلوق ہے، پیدا کیا، انہی جانوروں میں ہاتھی، شیر، چیتا اور اسی کے مقابلے میں بکری، بھیڑ وغیرہ دونوں مخلوق اللہ کی ہے، لیکن دونوں میں تفاوت پیدا کیا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ بنائے، زمین بنائی، آسمان کو بنایا، لیکن ان کی کیفیات اور ان کی فضیلت الگ الگ ہیں۔ زمین کو آپ دیکھ لیجئے تو زمین کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ زمین ہر چیز کو اگانے کی اس کے اندر کیپیسٹی اور ہمت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان ہے، انسانیت میں سب سے مکرم اور سب سے محترم گروہ فضیلت کے اعتبار سے وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا گروہ اور جماعت ہے، لیکن اس جماعت کے اندر بھی قرآن کریم بیان کرتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اسی طریقے سے مقامات کے اعتبار سے بھی اللہ نے فضیلت رکھی ہے۔ یوں تو ساری زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ وہ مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، لیکن ان میں بھی سب سے افضل جگہ وہ مسجد حرام کی ہے۔ اسی طریقے سے زمانے کے اندر بھی یکسانیت نہیں ہے، بلکہ زمانے کے اندر بھی فضیلت کے اعتبار سے فرق بیان کیا گیا اور بتایا گیا۔ آپ سمجھیں کہ سال میں 12 ماہ ہوتے ہیں، 12 مہینے ہوتے ہیں، تو 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ بابرکت اور عظیم مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے ہفتے کے اعتبار سے سب سے افضل ہفتے کا جو دن ہے وہ جمعے کا دن ہے، یعنی ایام، ہفتے کے ایام کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے جو دن افضل ہے وہ جمعے کا دن افضل ہے۔ اسی طریقے سے راتوں کے اعتبار سے بھی 5 راتیں بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل رکھتی ہے۔ یوم عرفہ کی رات یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، عید الاضحیٰ، عید الفطر کی رات 3، اور چوتھی رات شب برات، اور 5ویں رات شب قدر۔ سال میں یہ راتیں بڑی فضیلت اور اہمیت رکھتی ہیں۔ ان راتوں میں بھی لیلۃ القدر کی فضیلت بہت زیادہ احادیث میں بیان کی گئی، اور کیوں نہ بیان کی جائے، اس لیے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دستور اور اس قانون کو اتارا ہے
جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتا رہے گا، اور وہ قرآن کریم ہے۔ لیلۃ القدر کے تعلق سے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے تعلق سے پوری سورت نازل کی اور فرمایا کہ یہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کی اتنی فضیلت ہے، اور اس رات کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ خود تشریف لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس رات کے اندر اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے یہ ندا لگواتا ہے، اور یہ ندا لگواتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی روزی کا طالب کہ اس کو روزی دی جائے، ہے کوئی پریشان حال جو اپنی پریشانی کا سوال کرے، اس کے پریشانی کو دور کیا جائے۔ اللہ آسمان دنیا پر یہ ندا لگواتا ہے۔ اسی طریقے سے اس رات کے سلسلے میں بیان کیا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، لیلۃ القدر کے اندر ہم کیا عمل کریں؟ آپ نے فرمایا اس دعا کا اہتمام کریں، اللہم انی اسألک العفو، اللہم انی، تو گویا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ دعا بیان کی گئی، اللہم انک العفو والعافیہ، اللہم انی تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر اس رات کی بڑی فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری بیان کی ہے۔ چونکہ یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، ہمیں اس رات کے اندر اللہ کی خوب عبادت کرنی چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ غفلت کی وجہ سے اس رات کو حاصل نہیں کر پاتے، اور وہ شاپنگ میں لگ جاتے ہیں، بازاروں میں گھومنا، شاپنگ کرنا، اور اس رات کی اہمیت بہت سارے لوگ اس رات کو بھول جاتے ہیں۔ یہ رات اللہ کے یہاں سے ایک حسین تحفہ اس امت کو دیا گیا ہے اس رات کی شکل میں۔ ہاں، لیکن یہ رات مغفرت کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ سے سوال کرنے کی رات ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کی رات ہے۔ لیکن اس رات کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ کتنی بابرکت رات ہے، لیکن اس رات کے اندر بھی اللہ بہت سارے ایمان والوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ حدیث میں بیان کیا گیا کہ جو لوگ مسلسل شراب پینے والے ہیں، شراب کا عادی، شراب پینے والا، اللہ اس بابرکت اور مقدس رات میں اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پر والدین کا نافرمان۔ اگر کوئی بندہ والدین کا نافرمان ہے، والدین کا مطیع اور فرما بردار نہیں ہے، بلکہ والدین کا نافرمان ہے،
تو اس رات کے اندر اس بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، رشتہ داروں سے کٹ کرنے والا۔ تیسرے نمبر پر وہ آدمی جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتا، اچھا برتاؤ نہیں رکھتا، رشتہ داروں سے تعلق منقطع کرتا ہے، اللہ اس رات جو اتنی بابرکت رات ہے اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا۔ چوتھے نمبر پر کینہ پرور، دل کے اندر کینہ رکھنے والا، اس بابرکت رات کے اندر اس آدمی کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ 4 طرح کے لوگ جن کی اللہ اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں کرتا، یعنی اس کی مغفرت نہیں کی جاتی جس بندے کے اندر یہ 4 اعمال پائے جاتے ہیں۔ جس بندے کے اندر، جس مومن کے اندر، جس مسلمان کے اندر 4 چیزیں ہوگی، اللہ اس کی مغفرت اس رات کے اندر بھی نہیں کرے گا۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2، شرابی، شراب کا عادی، شراب پینے والا۔ نمبر 3، رشتے توڑنے والا، رشتہ داریوں کو ختم کرنے والا، رشتہ داریوں میں توڑ کرنے والا، توڑ رکھنے والا، اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا۔ اور چوتھے نمبر پر کینہ پرور، دل کے اندر کینہ رکھنے والا، اس بابرکت رات کے اندر اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا۔ اس رات کی اللہ تعالیٰ تمام مؤمنین اور مؤمنات، مسلمین اور مسلمات کو قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس رات کے اندر اللہ خوب عبادت کرنے کی امت مسلمہ کو توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ سے بخشش مغفرت طلب کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ اور جو لوگ شراب کے عادی ہیں، والدین کے نافرمان ہیں، رشتہ داریوں کو توڑنے والے ہیں، دل میں کینہ رکھنے والے ہیں، وہ لوگ جو اس رات کو پاتے ہیں، اگر ان کے اندر یہ 4 طرح کی بیماریاں ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت نہیں کرتا۔ ان کو بھی ضرورت ہے کہ ان سارے اعمال قبیحہ سے توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کرائے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اور اللہ سے اپنی مغفرت کرا کر اس رات کی برکت اور اس مہینے کی برکت حاصل کرنے کی سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔